ہمارا ایک سلسلہ چل رہا تھا رمضان سے پہلے، سیرت کا سلسلہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو تفصیل سے ذکر کیا جائے، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہمارے سبق کی ہیں وہ حاصل کی جائیں، ان سے فائدہ لیا جائے۔ اور ہم رمضان سے پہلے اس سلسلے کو غزوہ بدر تک پہنچا کے پھر ہم چھوڑ چکے تھے۔ انشاءاللہ آج سے اس سلسلے کو دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا ہے، 17 رمضان المبارک کو 2 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی تھی۔ تو 2 ہجری تک کے تقریباً واقعات میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ مدینہ کے 10 سالہ زندگی کا دور چل رہا ہے۔ جو 3 ہجری ہے اس میں کچھ واقعات ہوئے ہیں، اب ان کی تفصیل نہیں کی جا سکتی، وہ بہت زیادہ ہو جائے گی، اتنی تفصیل میں اگر گئے تو پھر سیرت کو پورا کرنا مشکل ہے، کافی لمبا ہے۔ 3 ہجری میں 2 مشہور غزوے ہیں، ایک غزوہ غطفان ہے اور ایک غزوہ بحران ہے۔ یہ 2 غزوے ہوئے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے خود صحابہ کے ساتھ خروج فرمایا، نکلے۔ اور ایک سریہ ہوا ہے، اس کو سریہ زید بن حارثہ کہتے ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سریہ کیا ہوتا ہے۔ سریہ ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کی ایک جماعت کو اللہ کے نبی جہاد کے لیے بھیجتے تھے اور خود تشریف لے کے نہیں جاتے تھے، اور غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں خود اللہ کے نبی بھی شریک ہو کے خروج فرماتے تھے۔ ایک سریہ ہے سریہ زید بن حارثہ، جو کافروں کے لشکر کے پیچھے اللہ کے نبی نے بھیجا تھا، قافلے کے پیچھے۔ اور 2 یہ غزوے ہیں، غزوہ غطفان پہلے ہوا ہے اور غزوہ بحران اس کے بعد ہوا ہے۔ وہ جو ایک مشہور قصہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، اس نے اپنی تلوار نکال لی اور کہا تمہیں کون بچائے گا میری تلوار سے۔ یہ ہماری سکول کی کتابوں میں بھی یہ قصہ ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ بچائیں گے۔ یہ قصہ جو ہے یہ غزوہ غطفان سے واپسی کے دوران پیش آیا، اس کا میں آپ کو ابھی نام لے رہا ہوں، 3 ہجری کا غزوہ ہے۔ تفصیل تو اب نہیں ہو سکتی۔ اس نے آ کے کہا کہ آپ واپسی فرما رہے تھے، درخت کے نیچے اپنے کپڑے اتار کے لیٹے ہوئے تھے، قمیض اتاری ہوئی تھی، آرام فرما رہے، تو اس نے آ کے تلوار نکال کے کہا، دعسور نام ہے اس کا، دعسور، تمہیں کون بچائے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ بچائیں گے۔ من یمنعک منی، تو آپ نے فرمایا اللہ یمنعنی۔ تو اللہ کے امر سے جبریل آئے اور دعسور کے سینے میں مکہ مارا زور سے، وہ گر گیا، کانپتا گر گیا۔ تو وہ تلوار آپ نے اٹھا لی اور فرمایا ہاں بھائی من یمنعک منی، اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ خیر یہ دعسور پھر مسلمان ہو گیا اور وعدہ کر گیا کہ میں اب دوبارہ آپ کے خلاف کبھی بھی حملے کے لیے نہیں آؤں گا۔ اپنے ساتھیوں کو بھی جا کے بتایا کہ اپنی رداد سنائی کہ مجھے مکہ پڑا ہے، اور تو بہت سارے اس کے ساتھی بھی مسلمان ہوئے۔ یہ غزوہ غطفان اور بحران یہ 2 غزوے ہوئے ہیں اور ایک سریہ ہوا ہے، یہ 3 ہجری کے درمیانی واقعات ہیں۔ 3 ہجری کے رمضان گزر جانے کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ کون سا آتا ہے؟ شوال کا مہینہ۔ شوال کے مہینے میں 3 ہجری کا جو سب سے مشہور واقعہ ہے سیرت میں وہ غزوہ احد کا۔ تو اصل ہمیں آج جو ہے وہ غزوہ احد پہ تھوڑا سا بات کرنی ہے۔ جب غزوہ بدر میں کفار مکہ کو شکست ہو گئی اور ان کا بہت سارا مال لٹ گیا، بہت ساری جانیں لٹ گئیں اور مارے گئے سردار، اور بہت سارا جانی نقصان ہو گیا، بہت سارے قیدی ہو گئے۔ مال تو ابو سفیان وہ قافلہ بچا کے مکے لے گئے تھے۔ یہ قافلہ بہت بڑا تھا، بعض روایات میں ملتا ہے 1000 اونٹ تھے جو ابو سفیان قافلہ لے کے تجارتی شام سے آ رہے تھے، جس کو لوٹنے کے لیے، جس کو اٹھانے کے لیے، جس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے تھے، 313 کی جماعت لے کے، جو بدر میں ٹاکرا ہو گیا اور وہ ساری۔ یہ قافلہ جب مکے پہنچا
تو مکے والوں نے بدر کی وجہ سے، کہ بدر میں بہت سارا نقصان ہو گیا تھا جانی، بہت سارے ان کے سردار مارے گئے، بہت سارا ان کا کام خراب ہو گیا، تو انہوں نے اس پورے قافلے کو جوں کا توں سنبھال کے رکھ دیا امانت کے طور پہ کہ یہ پڑا رہے گا جب تک ہم ان مرے ہوئے اپنے سرداروں کا بدلہ نہیں لے لیں۔ وہ جتنا قافلہ آیا تھا 1000 اونٹ پہ جو مال لد کے آیا، جو اس کا آگے سرمایہ پہ نفع آیا، جو منافع آیا، وہ سارا انہوں نے امانت کے طور پہ دار الندوہ ایک جگہ تھی وہاں رکھا، جیسے کہہ لو مکے کا پارلیمنٹ ایک مین جگہ سرکاری، وہ ان کا دار الندوہ تھا، وہاں انہوں نے وہ رکھی۔ شوال کے مہینے میں یہ بات چلتے 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 3 ہجری میں چلتی رہی یہ بات کہ بدلہ لینا چاہیے، ہمارے باپ مارے گئے، ہمارے بیٹے مارے گئے، کسی کا بھتیجا مارا گیا، کسی کا بھانجا مارا گیا، کسی کا کوئی، تو ہمیں ان کا بدلہ لینا چاہیے۔ شوال میں پہنچتے 3 ہجری میں یہ تقاضا زور پکڑ گیا، تو ابو سفیان مکے کے سردار تھے، انہوں نے دار الندوہ میں سب کو، بڑے بڑے سرداروں کی اولاد جن کے باپ مارے گئے بدر میں، ان کو اکٹھا کیا، مشورہ کیا کہ کیا کریں۔ ابو جہل بھی مارا گیا تھا، اس کا بیٹا ہے عکرمہ بن ابی جہل، بعد میں صحابی بن گئے رضی اللہ عنہ۔ امیہ بن خلف بھی مارا گیا تھا، اس کا بیٹا ہے صفوان بن امیہ، یہ بھی بعد میں صحابی بن گئے رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح اور کئی سارے نوجوان، ہشام بن عمر، یہ بھی بعد میں صحابی بنے، یہ ابو جہل کے بھائی ہیں، ابو جہل کا نام عمر بن ہشام ہے اور ان کے بھائی ہیں عمر بن ہشام، اور یہ ان کے بھائی تھے، یہ بھی اس مشورے میں شریک ہوئے اور مشورہ کافی لمبا چوڑا ہوا۔ اس میں آخر میں یہ بات طے ہوئی کہ مسلمانوں پہ ایک زور سے حملہ کرنا چاہیے اور جو ہمارے بندے بدر میں مارے گئے ہیں ان کا بدلہ لینا چاہیے۔ ظاہر ہے جب لشکر روانہ ہوتا ہے تو اس کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اسلحہ خریدنے میں، چیزیں خریدنے میں، تو انہوں نے مشورے میں طے کیا کہ جو دار الندوہ میں قافلے کا سامان پڑا ہے تجارتی، جو اصل سرمایہ جس تاجر نے لگایا تھا وہ اس کو واپس کر دیں گے، اور جو اوپر منافع آیا ہے وہ ہم سارا اس لشکر کے لیے کی تیاری میں استعمال کریں گے، جس لشکر کو لے کے ہم اب مسلمانوں پہ نتیجے کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور اس پہ ہم چڑھائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اصل سرمایہ قافلے کا وہ جتنے جو مالک تھا ان کو پہنچا دیا گیا، اور جو منافع تھا وہ خالص کر کے اس لشکر کی تیاری میں استعمال کیا گیا۔ سیرت نگاروں نے اس منافع کی تعداد لکھی ہے، مقدار تقریباً 50,000 دینار، دینار سونے کا ایک سکہ ہے، تو یوں کہہ لو 50,000 سونے کے سکے، خالص سونے کے، کہ یہ بہت بڑی مالیت تھی، ایک بہت بڑا سرمایہ تھا، یہ انہوں نے اس لشکر کی تیاری میں لگا اور ایک لشکر تیار کیا۔ 3,000 افراد پہ مشتمل یہ ایک لشکر تیار ہوا مکے سے، جس میں 3,000 اونٹ تھے، 200 گھوڑے تھے، اور 700 کے قریب لوگ زرہ بند تھے جن کے اوپر لوہے کا لباس ہوتا، اور سب کے پاس اپنا پورا اسلحہ تھا، اسلحے سے لیس ہو کے یہ نکلے کہ ہم نے اب مسلمانوں کا کام تمام کرنا، بس آج قصہ ختم ہوگا اور ہمارے جو بدر میں لوگ مارے گئے ہم ان کا پورا بدلہ اٹھ چکائیں۔ اور نکلتے ہوئے ایک انہوں نے یہ کام کیا کہ اپنے ساتھ عورتوں کو بھی مکے سے لے کے گئے۔ سیرت نگاروں نے اس کی تعداد بھی لکھی ہے، ان عورتوں کے نام بھی لکھے ہیں جو گئے۔ اللہ کی شان، جتنی عورتیں گئی تھیں وہ ساری کی ساری مسلمان ہوئیں، صرف 2 عورتیں بعد میں مسلمان نہیں۔ عجیب دیکھو، غزوہ احد میں کافروں کے ساتھ جتنی عورتیں نکلی تھیں، تقریباً جو متفق علیہ قول ہے وہ 15 کا ہے، 15 عورتیں، سرداروں کی بیویاں، جن میں سے کچھ کے شوہر بدر میں قتل بھی ہوئے تھے، یہ 15 عورتیں احد میں کافروں کے ساتھ نکلی تھیں، اور ان 15 میں سے 13 کو اللہ نے اسلام دیا، بعد صحابیات بنی۔
دو مسلمان نہیں ہوئے. اللہ کی شان ہے. اللہ اکبر. تو عورتوں کو اپنے ساتھ لیا. عورتوں کو ساتھ لینے کے بہت سے مقاصد تھے. ایک مقصد یہ تھا کہ عرب کے لوگ عورتوں کے سامنے اپنے آپ کو کمزور کبھی نہیں دکھاتے. یہ ان کے لیے یعنی مغلوب ہو جانا اور کمزور پڑ جانا، شکست کھا جانا، یہ ایک عیب کی بات تھی. عورتوں کے سامنے اگر شکست ہو جائے یہ بہت بڑے عیب کی بات ہے. تو ایک تو اس لیے عورتوں کو ساتھ لیا سرداروں نے کہ ان کے سامنے پھر جوان ہمارے اچھی طرح لڑیں گے اور شکست کو قبول نہیں کریں. اور دوسرا اس لیے ساتھ لیا کہ یہ اشعار پڑھ پڑھ کے ہمارے نوجوانوں کا خون گرمائیں گی اور ان کو جوش دلائیں. تو انہوں نے کیا بھی یہی. آگے میں چلاؤں گا غزوہ احد کے قصے کو، اس میں یہ آئے گا. ان عورتوں نے پھر میدان احد میں جا کے اپنے جو ان کے خامند مر گئے تھے، بدر میں قتل ہو گئے تھے، ان کے مرثیے پڑھ پڑھ کے، ان کے اشعار مرثیے پڑھ پڑھ کے لوگوں کو جوش دلایا اور اس پہ بہت گرما گرمی کروائی. یہ 15 عورتوں کو بھی ساتھ لیا اور یہ لشکر یہاں سے روانہ ہوا اتوار کے دن. شوال 5 شوال کو، شوال کی 5 تاریخ کو مکے سے اتوار کے دن یہ لشکر کافروں کا روانہ ہوا. آپ علیہ السلام کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ. یہ مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن یہ مکے میں ہی رہے. بعد میں بھی یہ مکی رہے. جب ہجرت ہوگی اس کے بعد بھی یہ مکی رہے. مکے کے بڑے سرداروں میں تھے قریش کے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھ کے اللہ کے نبی کے پاس مدینہ بھیجا کہ یہاں سے ایک لشکر تیار ہوا ہے جو بدر کا بدلہ لینا چاہتا ہے اور یہ اس کی صورتحال ہے اور وہ یہاں سے روانہ ہو چکا ہے. حضرت عباس نے اس قاصد کو جو خط کو لے کے جانے والا تھا اس کو تاکید کی کہ تو نے 3 دن کے اندر اندر یہ خط وہاں پہنچانا ہے. مدینہ سے مکے کا فاصلہ 7 دن کا ہے. 7 منزلیں تھیں. ایک منزل پھر جیسے یہاں سے سیال موڑ ہے، پھر پنڈی بٹیاں ہے، پھر سکھے کی ہے، پھر شیخو پورہ ہے، پھر لاہور ہے. تو ایسے ہی مکہ سے مدینہ 7 منزلیں تھیں تو 7 دن لگتے تھے. حضرت عباس نے اس کو کہا تو یہ میں اجرت زیادہ دوں گا، تو دن رات سفر کر اور 3 دن میں یہ خط پہنچا. تو وہ خط لے کے مکے سے مدینہ گیا اور اس نے مسلسل سفر کیا اور 3 دن کے بعد جمعرات والے دن یہ خط مدینہ میں پہنچ گیا. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی کہ مکے سے ایک قافلہ آ رہا ہے اور وہ بدر کا بدلہ چاہتا ہے. جب یہ اطلاع ہوئی جمعرات کے دن تو آپ نے بچوں شور نہیں کرنا، خاموشی سے بیٹھ. آپ علیہ السلام نے 2 نوجوان صحابی تھے، نوجوان بھی کیا چھوٹی عمر کے تھے، حضرت انس اور ان کے بھائی ہیں حضرت مونس. انس اور مونس 2 بھائی تھے. ان کو روانہ کیا کہ جاؤ خبر لے کے آؤ قافلہ کہاں پہنچا ہے اور کیا صورتحال. تو یہ گئے، انہوں نے جا کے قافلے کی تلاش کی اور یہ واپس آئے. ظاہر ہے کچھ وقت لگا ہوگا اس جانے آنے میں. انہوں نے آگے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قافلہ مدینے کے قریب پہنچ چکا ہے، کیونکہ وہ اتوار کے دن سے روانہ ہوا ہوا. تو آپ نے ایک اور صحابی ہیں حباب بن منذر رضی اللہ عنہ، ان کو کہا کہ جاؤ اور لشکر کا اندازہ لگا کے آؤ. یہ بڑی عمر کے آدمی تھے. بڑی عمر والوں کو تجربہ ہوتا ہے. آپ نے ان کو بھیجا. یہ گئے، انہوں نے گھوڑے دیکھے، اونٹ دیکھے، لشکر کی تعداد دیکھی اور واپس آ کے جو تعداد اور جو صورتحال بتائی بالکل وہی صورتحال اس لشکر کی تھی. یعنی بالکل صحیح اندازہ لگایا. انہوں نے آگے بتایا رسول اللہ 3000 کا لشکر ہے اور آپ کو حضرت عباس نے خط میں بتا دیا تھا کہ 3000 بندے آ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ 200 گھوڑے ہیں اور تعداد واقعی 200 گھوڑوں کی تھی. اور کہا رسول اللہ 3000 اونٹ ہیں. تو آپ نے دیکھا واقعی 3000 اونٹ تھے. یہ سارے اونٹ ساتھ لیے تھے کہ کچھ ہم کاٹ کے کھائیں گے، پکائیں گے،
کچھ پہ ہم اپنا سامان لا دیں گے، کچھ پہ ہم سواری کریں گے۔ تو حباب بن منذر کا اندازہ بالکل اس کریکٹ تھا اور اس تعداد اور مقدار پہ تھا جو اس خط میں موجود تھا۔ تو آپ نے صحابہ کو جمع فرمایا۔ یہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب ہے، مطلب جس کو ہم شب جمعہ کہتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کو جمع فرمایا، مشورہ کرو بھائی کیا کرنا ہے۔ لشکر آ رہا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کی کیا ترتیب بنانی۔ تو صحابہ میں دو طرح کی رائے تھی، بڑی عمر والے اور جو سمجھدار اور تجربہ کار لوگ سمجھے جاتے تھے، اکابر، ان سب کی رائے یہ تھی کہ مکے کے اندر، مدینہ کے اندر ٹھہرا جائے اور لشکر کو آنے دیا جائے۔ جب وہ اندر آ جائے گا اور ہم پہ مدینے پہ آ کے حملہ کرے گا تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور ہم اس کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ بڑی عمر والوں کی یہ رائے تھی۔ اور جو نوجوان صحابہ تھے جن میں جوش زیادہ تھا، خون گرم تھا، جذبات، جوانی میں ذرا جذبات زیادہ ہوتے ہیں، ان کی رائے یہ تھی کہ یا رسول اللہ ہم بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، کیونکہ بدر میں تو ایسا لشکر کی روانگی کو دشمن سے لڑائی کے لیے تو ہوئی نہیں تھی، وہ تو قافلے کو لینے گئے تھے۔ وہ کہا یا رسول اللہ بدر ہم سے چھوٹ گیا اور ہم بدر میں شریک نہیں ہوئے، اس جنگ کو اللہ نے بنایا ہے، موقع دیا ہے، ہم باہر نکل کے مقابلہ کریں۔ اگر ہم مدینہ میں ٹھہریں گے تو دشمنوں کو یہ پیغام جائے گا کہ یہ بزدل ہیں اور یہ اندر ہی بیٹھے ہیں گھروں میں چھپ کے اور نکلے نہیں باہر۔ ہم دشمن کو یہ پیغام نہیں دینا چاہتے کہ ہم کمزور ہیں یا بزدل ہیں، ہم ڈرے گھر میں بیٹھے ہیں اور ہم نکل نہیں رہے، ہم باہر نکلیں گے، مقابلہ کریں، پھر جو ہوئے گی پنجابی جاتے ہیں ڈٹھ ہی جائے گی۔ تو یہ دو طرح کی رائے بن گئی۔ حضرت حمزہ حضور کے چچا ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ نے بھی یہی رائے دی کہ یا رسول اللہ ہم باہر نکل کے جائیں، اور حضرت حمزہ نے قسم کھا لی، کہا والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کے بھیجا ہے، لا اطعم طعاما حتی اجادلہم بسیفی خارج المدینہ، یا رسول اللہ اب میں کھانا تب تک نہیں کھاؤں گا جب تک ہم مدینہ سے باہر نکل کے ان کا مقابلہ نہیں کریں۔ آپ اس پہ فیصلہ کریں کہ ہم نے باہر نکلنا۔ ایک صحابی ہیں نعمان بن مالک رضی اللہ عنہ، انصاری ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ لا تحرمنا الجنہ، یا رسول اللہ ہمیں جنت سے محروم نہ رکھیں آپ اس بات کا فیصلہ کریں کہ ہم باہر نکل کے مقابلہ کریں اور ہمیں شہادت ملے گی اور ہم جنت جائیں۔ تو آپ نے جب جذبات دیکھے، اچھا مزے کی بات، حضور کی اپنی رائے بھی یہی تھی کہ مدینے کے اندر رہا جائے، باہر نہ نکلا جائے۔ کمال دیکھ، لیکن مشورے کے آداب پہ اتنا عمل تھا کہ آپ نے اپنی رائے کے خلاف فیصلہ فرمایا اور جوانوں کی رائے پہ فیصلہ کر دیا کہ ہم مدینہ سے باہر جائیں گے اور جا کے مقابلہ کریں گے۔ فیصلہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تیاری کرو بھائی، صبح ہم خروج کریں گے جمعے کے دن۔ تو صحابہ کی آپ نے کچھ جماعتیں بنائیں اور مدینے میں پہرا بٹھا دیا۔ ایک صحابی ہیں سعد بن معاذ اور ایک ہیں سعد بن عبادہ، یہ دونوں انصاری صحابہ ہیں۔ سعد بن عبادہ اوس کے بڑے سردار تھے، اوس ایک قبیلہ ہے، اور سعد بن معاذ یہ خزرج کے بڑے سردار تھے، خزرج بھی انصار کا بڑا قبیلہ ہے۔ یہ دونوں صحابہ تلوار لے کے حضور کے پہرے کے لیے انہوں نے ساری رات جاگ کے آپ کا پہرا دیا، آپ کے حجرے کا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے تیاری کے احوال پتہ کیے، کیا کیا ہوا، کتنی تیاری ہوئی۔ ایک منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ بھی تجربہ کار آدمی تھا اور بڑا تیز آدمی تھا۔ آپ نے کہا تیری کیا رائے ہے؟ نے کہا میری بھی رائے یہ ہے کہ مدینہ کے اندر ٹھہرا جائے، باہر نہ جائے، لیکن چونکہ آپ فیصلہ فرما چکے تھے کہ باہر جانا ہے،
آپ نے جمعے کی نماز کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں جہاد کی ترغیب دی، اور ترغیب دے کے مجمع کو تیار کیا، کہا جاؤ بھائی اپنا اپنا اسلحہ لے آؤ۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ نکلنا ہے تو یہ منافق آیا اور اس نے کہا میرے ساتھ 300 نوجوان ہیں، ہم آپ کے ساتھ جنگ میں مدینہ سے باہر نہیں جائیں، اس لیے کہ آپ نے ہماری رائے پہ عمل نہیں کی۔ زبردستی اپنی رائے منوانے کا مزاج منافقین کا مزاج، کہ بس میری مانو، جو میں کہہ رہا ہوں یہی بات ٹھیک۔ تو کہا اگر آپ ہماری رائے نہیں مانتے ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ تو جو مسلمانوں کا لشکر تیار ہوا وہ 1000 تھا، اور جب یہ 300 بیچ میں سے نکل گئے تو پیچھے 700 رہ گئے۔ آپ اپنے حجرے میں تشریف لے کے گئے اور حضرت ابوبکر اور عمر آپ کے ساتھ اندر گئے اور آپ کے سر پہ پگڑی باندھی اور آپ نے زرہ لگائی، لوہے کا جو لباس پہنتے تھے۔ آپ کی بہت ساری زرہیں ہیں، ایک زرہ ذات الفضول ہے، اس کا نام ذات الفضول ہے، یہ وہ زرہ تھی جو آپ نے اپنے جسم پہ باندھی۔ یہ وہی زرہ ہے، آگے ہم سیرت میں کریں گے اس کا ذکر، جب آپ کا انتقال ہوا تو یہ زرہ یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی، تو آپ نے یہ زرہ پہنی، اس کے اوپر ایک اور زرہ پہنی، ڈبل زرہ پہنی، اور آپ باہر تشریف لائے۔ جب آپ اندر گئے تھے تیاری کرنے کے لیے تو پیچھے جوانوں کو 2-3 بزرگوں نے پکڑ لیا جو بڑی عمر والے تھے، اور ان کو کہا تم نے اللہ کے نبی پہ بہت زیادہ اصرار کیا ہے اور بہت زور دے کے اپنی بات منوائی ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، اس کے پاس وحی آتی ہے، وہ اللہ کے حکم کے بغیر فیصلہ نہیں کرتا، تم نے اپنا زور دے کے اپنا مطالبہ منوا تو لیا ہے، ایسا کرنا ٹھیک نہیں، اس لیے جب اللہ کے نبی باہر تشریف لائیں تو ان سے معذرت کر کے ان سے کہہ دیں کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے۔ یہ پیچھے جوانوں کو تیار کر لی۔ تو جب آپ باہر تشریف لائے تو یہ نوجوان حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ پہ اصرار زیادہ کر دیا تھا، ہم نے زیادہ ضد باندھ لی تھی اور آپ نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا، لیکن اگر آپ چاہیں اور آپ کا رب یہ چاہے کہ مدینہ کے اندر ٹھہر کے کام کرنا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، آپ ابھی زرہ نہ لگائیں، آپ اسلحہ نہ پہنیں، دشمن آئے گا تو دیکھ لیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب نبی اسلحے کو پہن لے اور جنگ کی تیاری پکڑ لے تو بغیر لڑائی کیے نبی اپنا اسلحہ اتار نہیں سکتا، اس لیے چونکہ اب میں تیاری کر کے نکل چکا ہوں، جب تک لڑائی نہ ہو میں اپنا اسلحہ نہیں اتاروں گا، اب تم تیاری کرو اور جو فیصلہ ہو چکا سو ہو چکا، حق پہ کھڑے رہو، ثابت رہو، دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہم نے مدینہ سے باہر جانا، ہم نے اعلان فرمایا۔ تو اب یہ 700 افراد کی نفری مدینہ سے نکلی اور احد کی طرف روانگی کی ہے۔ احد مدینہ سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پہ، اگر آپ موجودہ مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، جو 22-23 نمبر گیٹ ہے، وہاں اگر کھڑے ہو تو بالکل سامنے بالکل سیدھا روڈ ہے اور روڈ کے ماتھے پہ جبل احد نظر آتا ہے۔ تو آپ مدینہ سے نکلے اور احد سے پہلے ایک جگہ ہے جس کو شیخین کہتے ہیں، شیخین پہ آپ نے آ کے پڑاؤ ڈالا اور جمعے کے دن مغرب کی نماز آپ نے شیخین میں ادا کی۔ شیخین پہ جب آپ رکے تو آپ نے لشکر کا معائنہ کیا اپنے 700 افراد کا، اور اس میں جو چھوٹے بچے تھے، بعض نے ان کی تعداد 17 لکھی ہے، بعض نے ان کی تعداد 15 لکھی ہے، بہرحال جو چھوٹے بچے تھے 14 سال کے، 15 سال کے نہیں تھے، ان کو آپ نے، بعض روایات میں 13 سال کے جو بچے تھے ان کو آپ نے مدینہ واپس بھیج دیا کہ تم ابھی بہت چھوٹے ہو، تم واپس چلے۔ ایک صحابی ان کا نام رافع بن خدیج ہے رضی اللہ، رافع بن خدیج، یہ مجمع میں تھے تو انہوں نے نا اپنے پاؤں پہ یوں زور دے کے ایڑیاں اٹھا لیں اور اپنے آپ کو ذرا اونچا کر لیا، کہا رسول اللہ یہ دیکھیں میں عمر میں تو چھوٹا ہوں لیکن میں بڑوں جتنا ہوں، قد تھوڑا ہوگا، تو کچھ وہ اپنے پنجے پہ آ گئے تو اور اونچے ہو گئے۔ تو آپ نے ان کا شوق دیکھ کے اس کو اجازت دے کہ ٹھیک ہے بھائی، تو اگر 14 سال کا نہیں بھی ہے تو چلا جا۔
اور آپ نے خود بتایا کہ رافع تیر اندازی بڑی اچھی کرتا ہے، یہ تیر بڑے اچھے مار لیتا ہے، اس لیے یہ چلا جائے ساتھ، اجازت دے دی۔ تو ایک صحابی ہیں سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ، یہ بھی 13 سال کے تھے، انہوں نے اپنے والد سے کہا حضور نے رافع کو تو اجازت دے دی اور مجھے واپس بھیج رہے ہیں، میری رافع کی کشتی کروا لیں، اگر رافع کو میں گرا لوں تو مجھے بھی اجازت ملنی چاہیے، اور اگر کشتی میں میں ہار جاؤں تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ تو ان کے والد نے حضور سے عرض کیا رسول اللہ یہ سمرہ کہتا ہے میری رافع سے کشتی کرواؤ، آپ نے رافع کو اجازت دی ہے، مجھے بھی مل جائے گی۔ آپ نے فرمایا کرو بھائی کشتی، تو 2 نوجوانوں کی کشتی کرائی، 13 سال، نوجوان بھی کیا اب چھوٹے بچے ہی تھے۔ تو سمرہ نے رافع کو گرا لیا، کیونکہ ان کی مہارت تیر اندازی میں تھی، کشتی میں تو نہیں تھے، تو آپ نے سمرہ کو بھی اجازت دی۔ یوں یہ لشکر روانہ ہوا، اور یہاں سے پھر آگے انشاءاللہ اگلے جمعے پہ کر لیں گے۔ ایک چھوٹی سی اور بات ذہن میں آ گئی، وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ بہت سے صحابہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور ان کی تمنا یہ تھی کہ ہم احد میں لڑائی لڑیں گے اور ہم اپنے جوہر دکھائیں گے، اور ہم اللہ کے نبی کو بتائیں گے کہ تسی بدر اجتسان نال نہیں سو لے کے گئے، اور اسی ہوں اپنی کمی پوری کر دی۔ ان میں ایک صحابی، ان کا نام حضرت انس ہے، انس بن نضر، ایک صحابی ہیں انس بن مالک، یہ مشہور ہیں، یہ ہم سنتے رہتے ہیں، حضرت انس نے فرمایا، حضرت انس نے نقل کیا، حضرت انس کی روایت ہے، یہ چھوٹے صحابی تھے۔ ان کے چچا ہیں، ان کا نام ہے انس بن نضر۔ انس بن نضر نے کہا یا رسول اللہ اول قتال کان بدر، جو آپ نے پہلی لڑائی لڑی ہے وہ بدر تھی، اور میں غبت عنہ، اور میں اس سے غائب تھا، میں اس میں حاضر نہیں تھا۔ لئن اشہدنی اللہ قتالا معک لیرین اللہ ما افعل، کہا رسول اللہ بدر میں تو میں آپ کے ساتھ نہیں تھا، ہوں اگر لڑائی ہو گئی نا، یہ میں آپ کو اپنی پنجابی میں ترجمہ، ہوں اگر لڑائی ہو گئی، ہوں پیڑ پہ گیا تے اللہ نو میں بخا دیاں گا میں کی کیتا۔ یہ بہت بڑی قسم تھی اور یہ بہت بڑی بات تھی کہ اللہ بھی دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ تو یہ انس بن نضر پھر احد میں شریک ہوئے، اب شہید بھی ہوئے۔ جب ان کا جثہ ڈھونڈنے کے لیے صحابہ نکلے، لاشوں کو دیکھ رہے تھے کہ کہیں مل جائے، تو ان کی ایک لاش ملی، اور کافروں نے ناک کان ہر چیز کاٹ لی تھی، اور ان کی بہن ہے، وہ کہتی ہیں ربیع، ان کا نام ربیع بنت النضر، انس بن نضر کی بہن ہے، یہ کہتی ہیں میں اپنے بھائی کی لاش کو نہیں پہچان سکی کہ اس کے جسم پہ 80 سے زیادہ تلوار تیر کے نشان، اور پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ یہ میرا بھائی ہے یا نہیں، جب میں نے اس کی انگلیوں کے پورے دیکھے تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ اتنا جسم کو کافروں نے مسخ کر دیا تھا کہ وہ جسم سے پہچانے نہیں جا سکے، ان کی انگلیوں کے پوروں سے پہچانا ان کی بہن نے کہ یہ میرا بھائی۔ ایسے انہوں نے پھر جوش سے کام کیا۔ احد میں آگے ذکر آئے گا، احد میں یہ خبر پھیل گئی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، تو صحابہ پریشان غمگین ہو کے بیٹھ گئے، جنگ چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ تو یہ انس بن نضر گھوڑے پہ تھے اور یہ گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا حضرت عمر بیٹھے ہیں اور عمر کے بہت سارے ساتھی بیٹھے اور لڑائی چھوڑ چکے ہیں، تو انہوں نے کہا ما یقعدکم، تم کیوں بیٹھے ہو، اٹھ کے لڑتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا تم نے سنا نہیں اللہ کے نبی شہید ہو گئے؟ تو انس بن نضر نے کہا ما تفعلون بالحیات بعدہ، جب نبی چلا گیا ہے تو تم نے اس کے بعد زندگی کا کرنا کیا ہے؟ اٹھو لڑو اللہ کے بندو، قوموا وحاربوا اعداءکم، جب نبی ہی چلا گیا ہے تو پیچھے زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ اٹھو اور اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرو، لڑائی لڑو۔ اسی لڑائی میں انس بن نضر شہید رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں پھر قرآن میں آیت نازل ہوئی رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، ان صحابہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کر کے دیکھے۔ یہ ایک مجمع ہے اور ایک یہ ہمارا مجمع ہے۔ ابھی 5 ٹائم دی نماز سن اوکھی، دکان بند کر کے مسیتی جانا اوکھا ہے، 2 مجمع ہیں یہ،
دو طرح کا مجموعہ آپ دیکھو، ایک کی حالت کیا ہے کہ وہ اپنے سر اپنی ہتھیلیوں کو لے کے پھر رہے ہیں، محبوب سے قربان ہو جائیے، اپنی جان لگ جائے، ساڑی قیمتی بن جائے گی۔ اور ایک مجمع یہ ہے، وہ کہتا ہے مولوی صاحب کوئی اجازت کو رخصت دیو، اسی ایتھے ہی مصلا پا لئیے، سن مسجد نہ جانا پے، وہ گاہک آ سکتا ہے، ساڈا کو سودا وک جائے۔ ہماری زکوٰۃ کہاں کھڑی ہے، ہمارا روزہ کہاں کھڑا ہے؟ ابھی رمضان گزرا ہے، ہم جانتے ہیں مجمع نے کتنا روزہ رکھا ہے، اور ہماری فرض نماز کہاں کھڑی، اور یہ مجمع کہاں کھڑا ہے؟ اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ فرشتے ہمارے لیے بھی ایسے ہی اتریں جیسے صحابہ کے لیے اترے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت ہے